سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے سارا دن مکہ میں خبریں لیتے، کیا حالات ہیں، کیا سرگرمیاں ہیں ان کی، کہاں تک ان کی خباثت، شرارت، وہ سارے حالات جا کر پھر شام کو بتاتے۔ 3 دن گزر گئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ بالکل اب طوفان تھم گیا ہے، تھک گئے ہیں قریش۔ نہیں جی وہ نہیں مل رہے، وہ نکل گئے جی یہاں سے۔ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں گزری، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چراتے اور شام کو آ کر دودھ پلاتے۔ 3 دن 3 راتیں گزری، طوفان تھما، تلاش کر کر کے تھک گئے۔ حضور نے فرمایا چلو بھی اب آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن اریقت اگرچہ وہ کافر تھا لیکن بااعتماد تھا، اس کو اجرت کے اوپر لایا گیا تاکہ وہ مکہ سے مدینے کا جو معروف راستہ ہے اس کو چھوڑ کر غیر معروف راستے سے ہمیں مدینہ لے جائے، کیونکہ معروف راستے پر تو رکاوٹیں ہیں نا جی، وہاں پر تو ناکے لگے ہوئے ہیں، آج کی زبان میں کہتے ہیں جی، تو پھر کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، تو غیر معروف راستے سے ہمیں لے جائے۔ وہ اونٹنیاں لے کر صبح غار کے قریب پہنچے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہوئے، سیدنا صدیق اکبر، اور مدینے کی طرف سفر۔ اور مدینہ والوں کو بھی اطلاع پہنچ گئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف سفر فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلے، راستے میں ام معبد کا ایک خیمہ آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے۔ آج کے دور میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک پوائنٹ ہے جی، اور جیسے وہ ٹک شاپ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے کھانے پینے کی چیز مل جائے، تو قافلے جو مدینہ سے آتے، شام سے آتے، وہ یہاں سے پھر مکہ کی طرف آتے، اور لوگ خرد و نوش کی اشیاء اس خاتون سے خریدتے تھے۔ ان کا شوہر بکریاں چرانے جاتا اور یہ خود گھر میں ہوتی، اور لوگ آ کر ان سے سامان خریدتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لائے، خیمے کے قریب ٹھہرے، اور سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا بھی جاؤ پتہ کرو کہ کھانے پینے کی چیز ہو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے بندے آج کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی مال کوئی بھی چیز نہیں رہتی، سارا سودا بک جاتا ہے۔ ان کا قافلہ آیا تو سب لے گیا، اور کچھ قحط کا دور بھی چل رہا ہے، تو اس لیے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایک بکری کھڑی ہے دیوار کے ساتھ، پوچھو بھی وہ کیسی ہے، اگر وہ اجازت دے تو ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ اب جا کر یہ بات کہی تو اس نے کہا یہ بکری تو ہے لیکن یہ بیمار ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، دودھ اس نے کیا دینا ہے، اور میرا شوہر اسی لیے تو اس کو چھوڑ گیا ہے، باقی جو صحت مند بکریاں ہیں وہ جنگل میں چر رہی ہیں، تو یہ تو اسی لیے چھوڑ گیا ہے کہ یہ دودھ دے نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا اجازت تم دو اور پھر اللہ اپنی قدرت دکھلائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر پھیرا، بس ہاتھ کا پھرنا تھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، دودھ نکالا، حضور نے بھی پیا، سیدنا صدیق اکبر اور ام معبد کو بھی پلایا، اور 8-10 بندوں کا دودھ جو پی سکتے ہیں اتنے بڑے برتن میں ڈال دیا، اور وہ حیران ہو رہی ہے دیکھ کے یہ کیا منظر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی غلامی کو بھی دیکھ رہی ہے کہ یہاں میں نے بادشاہ دیکھے ہیں، ان کے نوکر چاکر دیکھے ہیں، مگر یہ عجیب بادشاہ ہے، اس کا نوکر بھی سب سے نرالا ہے، یہ بادشاہ بھی نرالا اور اس کا نوکر بھی نرالا ہے، کیسا خادم ہے، دھوپ ہے تو فوراً چادر لے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کیسا خادم، آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ پوچھتی ہے آپ لوگ کون ہیں؟ حضور کا تعارف کرایا، بتایا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، مکے والوں نے نکالا اور ہم مدینہ کی طرف، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، یثرب کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان کہ اس نے تو نقد ہی کلمہ پڑھا اور غلاموں میں شامل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت فرمایا اور آگے تشریف لے گئے۔ شام کو اس کا شوہر آیا ابو معبد، کہنے لگا کیا دیکھ رہا ہوں گھر میں، بڑی عجیب قسم کی خوشبو ہے،
بڑی ایک عجیب قسم کی بہار ہے، اور یہ دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب بیوی ام معبد حضور کا نقشہ کھینچتی ہے، سبحان اللہ۔ آج ایک نورانی چہرے والا آیا ہے، ساتھ اس کا ایک غلام بھی تھا، ان کا بھی تذکرہ، اور اس طرح وہ آئے اور ایسے بکری کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور میں دیکھ رہی تھی کبھی بادل اوپر پہ سایہ کر رہے ہیں، کبھی وہ غلام اٹھ کے چادر اوپر تان کے کھڑا ہوتا ہے، بڑی میں نے عجیب کیفیت دیکھی۔ حضور کا جب تعارف کرایا، حلیہ بتایا کہ رخ مبارک ایسے چمک رہا ہے، دانت ایسے چمک رہے ہیں، گفتگو ایسے اتنی پیاری ہے، بیٹھتے ایسے تھے، لیٹتے ایسے تھے۔ حضور کی جب ادائیں سنی تو ابو معبد کہنے لگا یہ وہی قریشی نوجوان ہے، میں بھی اسی کے انتظار میں تھا کہ اگر وہ آئے اور میں بھی اس کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں۔ بیوی کو ساتھ لیا اور حضور کے پیچھے چل پڑے، ہم بھی چلتے ہیں پیچھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے،